آتے وہی ہیں جنہیں سرکار بلاتے ہیں، بس وہی آ سکتا ہے جسے حضور کی نگاہ شفقت ہوتی ہے، قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ یاد رکھ لیجیے تو خود آ نہیں سکتا، میری دعا یہ رہتی ہے، اے اللہ میرے پاس اسی کو بھیج، اسی کو بھیج جس کے مقدر میں اب تو نے شفا کرم اور مہربانی لکھ دی ہے، اور جسے تو بھیجنا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے تو نہ بھیجنا چاہے اسے یہاں کوئی لا نہیں سکتا۔ آپ رب کے رضا کی خاطر آئیں، رب کے حکم سے آئیں، اور رب کے حکم سے ہی انشاءاللہ آپ شفا پائیں گے۔ نمبر دعا کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، بڑی تعداد میں ویل چیئر اور اسٹریچر کے لوگ مریض ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں اس یقین سے کہتا ہوں انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو آپ اپنی مرض یہاں چھوڑ کر شفا لے کے چلیں انشاءاللہ تعالیٰ، اس لیے نا کہ یقین کامل پہ پہلی چیز ہوتی ہے، اور جب انسان یقین رکھ لیتا ہے نا تو پھر اس میں مہربانی ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے ایمان والوں کے لیے ایک ہی نشانی کافی ہے اور بے ایمان کے لیے پوری کائنات ناکافی ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ جو بھی اس تدریس کے اندر داخل ہوا، جو بھی صوفی بصفا حضرت قبلہ عالم پیر مشرف علی سرکار کی دہلیز میں داخل ہوا، اللہ نے ضرور اس میں کرم اور مہربانی فرمائے۔ راستے میں چلنے والے، سفر کرنے والے، سفر چھوڑ جانے والے، انہیں کوئی ہم سفر نہیں کہا جاتا۔ ہم سفر تو وہ ہوتے ہیں جو آخری سانس تک موجود رہتے ہیں۔ اور یاد رکھ لیجیے کہ سفر جب آپ شروع کرتے ہیں، آپ دم کے بعد بیعت ہوگی، جس طرح خادم نے آپ کو بتایا ہے، لیکن بیعت کا تعلق 7 نموں سے نہیں ہوگا۔ یہ بالکل جو 7 نموں کے لیے آئے ہیں اور اس کو سلامت رہے، اللہ اسے شفاعت عطا فرمائے، کیونکہ بیعت کا جو سلسلہ ہوتا ہے یہ 7 نموں تک محدود نہیں ہوتا۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے، جسے دنیا میں تم محبت کرتے ہو بروز حشر اسی کی سب سے تجھے اٹھایا جاتا ہے۔ اس لیے یہ پیری اور مریدی کا تعلق جو ہوتا ہے، نہ تو یہ کسی کے جن کے حاضر ہونے سے یا بیماری کی جانے سے ہوتا ہے، یہ دل کا رشتہ ہوتا ہے، اور دل کا رشتہ جو ہوتا ہے وہ محشر کے بعد بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ مرید ہونا چاہتے ہیں تو پھر اس چیز کو نہ دیکھیں ہماری مرضی تو ہمیں شفا ملی، ہم بیعت ہو گئے۔ بیعت کے لیے شرط نہیں ہوتی، بیعت کے لیے محبت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے۔ یاد رکھ لیجیے، شرط دنیا داری ہوتی ہے، شرط نہیں ہوتی کہ ہمیں ملے گی شفا تو رب آپ کو دے ہی دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اسی زبردستی کہ آپ کو شفا کی بات جو ہے وہ بیعت ہوں گے یا نہیں ہے، یہ دل کا رشتہ ہے۔ میں بڑا کھلے عام کہہ رہا ہوں، ہمارا سلسلہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، صدیوں سے سلسلے محبت جو ہوتی ہے وہ بغیر شرط سے ہوتی ہے۔ ہم نے محبت کی ہے، خوف خدا میں مخلوق خدا کی خدمت کی ہے، عشق مصطفیٰ میں تاجدار ختم نبوت کی صداؤں کو بلند کیا ہے۔ یقین کیجئے دنیا میں یہ نہیں کی کہ ختم نبوت کی کانفرنس کریں گے تو دنیا داری عہدہ مل جائے گا، فقط اتنی آرزو کی ہے، اتنی تمنا کی ہے، اے اللہ تیرے خوف میں تو کہتا ہے کہ جو مجھ سے ڈر گیا اس کا مقام جنت ہے۔ اللہ تو ہمیں معاف فرما دے گا۔ اور دوسرا، اے اللہ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں کوئی اپنا پرایا نہیں ہو، سو سال سکتے کے دیکھے اتنا پہیاں جنا باجو ایک پل نہ گزرتا سی، آج شکلیں یاد نہ رہی، جب کوئی بھی نہیں ہوگا تیرے حبیب کا قبر میں دیدار ہو جائے گا۔ بس اتنے کافی ہے، اتنا ہی کافی ہے۔ عشق سرکار کی شمع دل میں جلائے رکھنا، پہاڑ مرنے کے لحد میں بھی اجالے ہوں گے۔ جنہوں نے عشق مصطفیٰ کی شمع اپنے سینے میں جلا رکھی تھی، آج ان کی قبر کے اجالے دیکھیں، روشنیاں دیکھیں، کیونکہ انہوں نے شرط نہیں رکھی تھی کہ دنیا داری میں اگر میں اللہ والے لوگوں کی خدمت کروں گا تو اس کے بدلے میں مجھے یہ ملے گا۔ انہوں نے کہا ہے اللہ مجھے اس بدلے میں کچھ نہیں چاہیے بلکہ تیرا کرم اور تیرے حبیب کا دیدار چاہیے، ان کی مہربانی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ مدینہ کے سکے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اس دروازے سے صوفی بصفا حضرت قبلہ عالم پیر مشرف علی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے سے شفاء کاملہ نصیب عطا فرمائے گا۔ میں اس یقین سے آپ کو دم کروں گا، اس لیے یقین سے دم کروں گا، دعا ہی رہتی ہے اس یقین سے کہ جس کو بھی بلاتا ہے میرا خدا ہی بلاتا ہے۔ 3 دم ہوں گے، سب سے پہلے آپ کو ہوگا، پھر آپ کے ساتھ جو مریض ہیں
زیادہ بیمار ہیں, زیادہ تکلیف میں, ان کے قریبی رفقا ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے, دوسرا دم ہوگا. اور تیسرے دم کے لیے کوئی بھی چیز آپ نے دم کرانے کی نیت سے لائی ہے, تانی ہے, تصویر ہے, کوئی بھی چیز ہے, وہ سامنے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تیسرا بھی خاص دم ہو جائے گا. بس اپنی اپنی جگہوں پر اگر آپ کو ملتی ہے جگہ تو آپ بیٹھ جائیں, تشریف رکھیں. ادب لوگ ہیں, اللہ کے ولی کے دروازے پہ وہی آتا ہے جو ادب والا ہوتا ہے. آپ بڑے ادب والے ہیں, آپ میں سے کوئی بھی ادب نہیں ہے. آپ ضرور, لیکن دم کرانے کا طریقہ ہے, جگہ ملتی ہے تو پھر ضرور انسان بیٹھ کے ادب سے بالکل طریقے سے. میری بہنیں جو پیچھے تشریف رکھتی ہیں ان کے لیے حکم ہے اپنے سر کا دوپٹہ بالکل تام رکھیں, کیونکہ جب خدا کا کرم اور مہربانی ہوتی ہے تو پھر اسی پر ہوتی ہے جس کی آنکھوں کے اندر حیا ہوتی ہے اور سر دوپٹے سے ہوتا ہے. تو سر پہ دوپٹہ ہوتا ہے, اس پہ کرم ہوتا ہے, مہربانی ہوتی ہے. اسی بالکل یہ دم کا وقت ہے, ابھی شفا کا وقت ہے. انشاءاللہ تعالیٰ 3 دم ہوں گے. سب سے پہلے آپ اپنے اپنے سروں پہ ہاتھ رکھیں تاکہ ان 3 دموں میں آپ سبھی لوگ شامل ہوں.